خدا کی راہ ہمیشہ دیر سر کٹا کے چلے، خدا کی راہ ہمیشہ دیر سر کٹا کے چلے۔ کے بعد جو کچھ گفتگو گورنر ہاؤس میں ہوئی ساری گفتگو ان کے سامنے رکھی۔ فرمایا سنو، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، یزید مسند اقتدار پر بیٹھ گیا، ہم سے وہ بیعت لینا چاہتا ہے، تو چاہتا یہ ہے کہ ہم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں۔ تو خاندان والوں نے کہا پھر آپ نے کیا جواب دیا گورنر ہاؤس میں ولید بن عقبہ کو؟ تو امام عالی مقام نے اپنی ساری باتیں انہیں بتائی۔ فرمایا اب سنو، اب ہم نے تو یہ جواب دے دیا ہے، مگر یزید ضرور ہماری جان کا دشمن بنے گا، اور وہ دشمنی اس انداز میں کرے گا کہ ولید بن عقبہ کو گورنری سے معزول کر دے گا، اور کوئی ایسے شخص کو مدینہ شریف کا گورنر بنا دے گا کہ جو اسلام کا دشمن ہوگا۔ پھر جانتے ہو کیا ہوگا؟ پھر وہ گورنر ہم سے بیعت کا مطالبہ کرے گا، اس کے لشکری آئیں گے، ہمارے غلام بھی آگے بڑھیں گے، تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں گی، اور پھر میرے آقا کا مدینہ شریف خون سے رنگین ہو جائے گا، گردنیں کٹیں گی، بازو کٹیں گے، جسم کٹیں گے، میرے آقا کا مدینہ شریف خون سے رنگین ہو جائے گا۔ تو اہل بیت اطہار کے لوگوں نے کہا کہ حضور پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مدینہ شریف سے ہجرت کر جاؤں۔ بزرگوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کہاں ہجرت کریں گے؟ فرمایا میں مکہ شریف چلا جاتا ہوں، اس بہانے مدینہ شریف خون سے رنگین ہونے سے بچ جائے گا، میرے آقا کا پیارا شہر جو ہے وہ خون کے رنگین ہونے سے بچ جائے گا۔ چنانچہ اکابر مورخین لکھتے ہیں کہ امام عالی مقام کی اس تجویز کو جو ہے سارے لوگوں نے پسند کیا، اور اس کے بعد امام عالی مقام سے سب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ یہاں سے جو ہے ہجرت کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ یزید امام عالی مقام سے بیعت کیوں لینا چاہتا تھا؟ تو یاد رکھیے گا اس بات کو کہ یزید یہ جانتا تھا کہ دنیا بھر کے سارے مسلمانوں کی گردنیں حسین کے ہاتھ میں، اگر حسین نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا تو پھر یہ سارے مسلمانوں کی گردنیں میرے ہاتھ میں آ جائیں گی، اور کہیں سے بھی جو ہے وہ بغاوت پنپنے نہیں پائے گی۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا یہ رسول کا خون ہے، یہ سب کچھ دے سکتے ہیں، مگر باطل کے ہاتھ میں کبھی بھی جو ہے وہ ہاتھ نہیں دے سکتے۔ اور یاد رکھیے گا امام عالی مقام یہ سارے معاملہ جانتے تھے، فاسق ہے، فاجر ہے، اگر بالفرض امام عالی مقام یزید کی بیعت کر لیتے تو کیا ہوتا؟ یزید ہیرے جواہرات دیتا، سونا چاندی دیتا، دنیا کے سارے خزانے جو ہے امام عالی مقام کے قدموں میں رکھ دیتا، مگر پھر اسلام پر ایک ایسا داغ لگ جاتا جو قیامت تک نہیں مٹ سکتا، اسلام کا سارا نظام درم و برم ہو جاتا، اور امام عالی مقام کی بیعت یزید کے فسق پر، یزید کے گناہوں پر مہر سبق مہر جو ہے وہ سبق کر دیتے، اور آج بعد میں آنے والے سارے لوگ یہ کہتے کہ پھر حسین نے یزید کی بیعت کیوں کی جب وہ فاسق تھا، حسین نے یزید کی بیعت کیوں تھی جب وہ گناہگار تھا، حسین نے یزید کی بیعت کیوں تھی جب وہ شراب پیتا تھا، حسین نے یزید کی بیعت کیوں تھی جب وہ کتوں سے لڑائی کرا کرتا تھا۔ تو پھر اسلام کا یہ سارا نظام درم برم ہو جاتا، اور اسلام کے اوپر ایسا داغ لگ جاتا جو مٹائے بھی نہیں مٹ سکتا تھا۔ امام عالی مقام یہ ساری باتیں جانتے تھے، اس لیے امام عالی مقام نے وہاں پر اپنے نظریے کو واضح کر دیا کہ ہم لوگ سب کچھ دے سکتے ہیں، مگر یزید کے ہاتھ میں جو ہے ہم ہاتھ نہیں دے سکتے۔ برادران اسلام، پھر امام عالی مقام نے جب اپنے خاندان والوں کی خدمت میں ان کے سامنے یہ معروضہ رکھا کہ میں یہاں سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کے ایک رشتے کے بھائی تھے محمد بن حنفیہ، انہوں نے کہا اے شہزادے رسول آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہم اہل بیت ہیں، ہم کبھی بھی فاسق کی اطاعت نہیں کر سکتے، فاجر کی اطاعت نہیں کر سکتے، آپ مدینے سے مکہ شریف ہجرت کر جائیے۔ دوستو خود سوچو، آج ہم سب تڑپتے ہیں مدینے جانے کے لیے، آج ہم سب روتے ہیں، گر گڑاتے ہیں مدینے جانے کے لیے، اور جو خود مدینے میں پیدا ہوئے ہوں آج کیسا وقت ان پر آن پڑا کہ وہ مدینہ چھوڑنے والے ہیں۔ اور مدینہ کون سا مدینہ کہ حضور نے فرمایا اللہ کا نبی اسی جگہ پر انتقال کرتا ہے جو جگہ اس کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ حضور کو جب یہ جگہ اتنی پسند ہے تو میرے حسین کو یہ جگہ کتنی پسند ہوگی۔ اور اس کے بعد
یہ امام عالی مقام پر عجیب و غریب واقعات تاریخ ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے کہ امام عالی مقام کو مدینہ چھوڑنا ہے۔ اب آئیے، امام عالی مقام یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں رات کے وقت یہاں سے ہجرت کر جاؤں گا۔ بقی میں آتے ہیں، رات بھر جاگ کر کے یہ آپ کی گزرتی ہے۔ بقی میں آ کے زار و قطار روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض و معروض کرتے ہیں۔ اس کے بعد بقی سے ہوتے ہیں، اپنی والدہ محترمہ کی مزار شریفہ پر جاتے ہیں اور والدہ محترمہ کی مزار شریفہ پر جو ہے وہ عرض و معروض کرتے ہیں۔ اس کے بعد والدہ محترمہ کی مزار سے ہوتے ہوئے سیدھا اپنے رسول کے روضے پر آ جاتے ہیں اور حضور کریم علیہ السلام کے روضے پر آ کر روضے سے لپٹ جاتے ہیں، اور پھر امام عالی مقام اتنا روتے ہیں، اتنا گڑ گڑاتے ہیں۔ یہ ساری تاریخ کے جملے میں نے جمع کیے، یاد رکھو بڑے ہی دردناک یہ جملے ہیں، اگر اس پہ گفتگو کی جائے تو خدا کی قسم یہ وہ جملے ہیں جس پر مجھ جیسے شخص گفتگو نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے ہم سید لوگ ہیں، یہ سارے واقعات ہمارے گھر کے واقعات ہیں۔ جس وقت ہم یہ واقعات بیان کریں تو ہمارے کے اندر ہمت نہیں رہتی ہے، ہمارے اندر وہ چیز نہیں رہتی ہے کہ جو ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بڑے عجیب و غریب واقعات، یہ بڑے دردناک واقعات ہیں۔ امام عالی مقام پہلے جنت البقیع میں، اس کے بعد امام عالی مقام اپنی والدہ کے مزار مبارکہ پر، اس کے بعد امام عالی مقام اپنے نانا کے روضے پر رو رو کر گڑ گڑا کے کہتے ہیں، اے مجھے گود میں اٹھانے والے نانا، اے میرے ہونٹوں کو چومنے والے نانا، اے میری پیشانی کو بوسے دینے والے نانا، آج یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ آپ کے شہزادے کو آپ کا شہر چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام عالی مقام رو رہے تھے، رو رہے تھے، رو رہے تھے، تو آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھا؟ فرشتوں کی جماعت ہے اور مدینے والے مصطفیٰ اس میں جلوہ گر ہیں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں اور امام عالی مقام کہہ رہے ہیں، اے میرے پیارے نانا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، میں نہایت مجبور ہو کر آپ کے اس شہر سے جا رہا ہوں، میرے اور آپ کے درمیان ظاہری جدائی ہو رہی ہے، باطنی تو نہیں ہو سکتی۔ اے میرے نانا جان، میں جا رہا ہوں، فاسق اور فاجر لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایک لمبی گفتگو ہے جو امام عالی مقام جو ہے یہاں پر کرتے ہیں۔ اس کے بعد رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، حسین ان قریب تمہیں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا، ہماری دعا تمہارے ساتھ ہے اور اللہ کا کرم تمہارے ساتھ ہے، تم آگے بڑھو۔ اب امام عالی مقام جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں اور ان کے سامنے یہ معروضہ رکھتے ہیں۔ ام سلمہ کو وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے مجھے مٹی دی تھی اور مجھ سے فرمایا تھا جب یہ خون بن جائے تو سمجھ جانا میرے بیٹے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ وہ سارا واقعہ ان کے سامنے ہے۔ والدہ یہ ام سلمہ فرماتی ہیں، اے حسین تم جانتے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ میں مکے کی طرف جا رہا ہوں، مگر میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ یہ راستہ تمہیں کربلا میں لے جائے گا، اور بڑی بے دردی کے ساتھ اور بڑی بے رحمی کے ساتھ جو ہے وہ تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ امام عالی مقام اب نکلتے ہیں مدینہ شریف کے ہجرت کے ارادے سے، یہاں سے نکلے مکہ شریف کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدینہ شریف کے جتنے مسلمان مرد عورتیں بچے تھے سب روتے ہوئے امام عالی مقام کو دیکھنے لگ گئے۔ امام عالی مقام آگے بڑھے، ایک مرتبہ پیچھے گھوم کے ان روتے ہوئے چہروں کو دیکھا اور ایک مرتبہ پیچھے گھوم کے گنبد خضرا کو دیکھا۔ اے میرے نانا جان، اب میں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد امام عالی مقام جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ 60 ہجری ماہ رجب کی 27 تاریخ تھی، اتوار کا دن تھا، 3 مئی تھی اور 680 سن عیسوی تھا۔ پھر امام عالی مقام چھٹے روز جمعۃ المبارکہ میں 3 شعبان 9 مئی میں جو ہے 680 عیسوی میں مکہ شریف پہنچتے ہیں۔ یزید کو جب یہ خبر ملی کہ امام عالی مقام نے مدینہ شریف چھوڑ دیا اور وہ مکہ شریف آ گئے ہیں، اس نے ولید بن عقبہ کو معزول کر دیا، جیسا کہ امام حسین کا خیال تھا، معزول کر دیا۔ اس کی جگہ ابن اشتق کو جو ہے ان کی جگہ پر اس نے گورنر جو ہے وہ وہاں پر سلیکٹ کر دیا۔
اب امام علی مقام جس وقت مکے شریف میں پہنچے تو مکے شریف میں ایک دھوم ہو گئی، ایک رونق لگ گئی. سارے مسلمان امام علی مقام کے پاس آتے اور روزانہ جوش کے ساتھ اور محبت کے ساتھ امام علی مقام کے پیچھے جو ہے وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے. شعبان گزر رہا ہے، ماہ رمضان بھی آ جاتا ہے، شوال بھی یہیں پہ گزر جاتا ہے اور حج کا پیارا مہینہ بھی آ جاتا ہے. اور یہ سارے لوگ امام علی مقام سے جو ہے بڑی محبت اور پیار اور عشق فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. جیسے امام علی مقام یہاں پر پہنچتے ہیں تو کوفیوں کے خطوط آنا شروع ہو جاتے ہیں. کوفیوں کو جب پتا چلا کہ امام علی مقام نے یزید کی بیعت نہیں کی، مدینہ شریف سے ہجرت کر کے وہ مکے شریف پہنچ چکے ہیں، تو کوفیوں کو جب یہ خبر ملی تو کوفیوں نے سلمان بن سرد کے گھر میں، مورخین فرماتے ہیں کہ سلیمان بن سرد کے گھر میں جو ہے انہوں نے ایک اجلاس منعقد کیا اور کہا کہ دیکھو اب معاملات یہ ہو گئے ہیں، یزید مسند خلافت پر بیٹھ چکا ہے، مسند اقتدار پر بیٹھ چکا ہے اور امام علی مقام سے اس نے بیعت کا مطالبہ کیا، انہوں نے بیعت نہیں کی. امام علی مقام نے مدینہ شریف چھوڑ دیا ہے، مکے شریف وہ پہنچ گئے ہیں، اس لیے کسی بھی طریقے سے امام علی مقام کو بلایا جائے. چنانچہ خطوط لکھے جاتے ہیں. عبداللہ ابن صبح حمدانی، عبداللہ بن دال، قیس بن مسر، امارہ ابن عبداللہ، یہ وہ بڑے بڑے لوگ تھے کہ جنہوں نے امام علی مقام کو جو ہے وہ خطوط لکھے. 10 رمضان المبارک 60 ہجری کو پہلا خط امام علی مقام کے پاس پہنچتا ہے اور ٹھیک 2 دن کے بعد 53 خط امام علی مقام کے پاس پہنچتے ہیں. شیعوں کا مشہور مورخ کہ جس کا نام ملا باقر مجلسی ہے، وہ اپنی کتاب جلاء العیون میں لکھتا ہے کہ 12,000 شیعوں نے کوفے سے امام علی مقام کے نام خطوط لکھے. وہ امام علی مقام کو بلانے والے زیادہ تر یہ شیعی لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ آپ آئیے، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، آپ کے ہاتھ پر جو ہے ہم بیعت کریں گے، ہم اپنا ہاتھ کبھی بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں دیں گے. اب جب خطوط آنا شروع ہو گئے، بعض نے کہا کہ 12,000 خطوط آئے، بعض نے کہا کہ 20,000 خطوط آئے، مختلف روایتیں ہیں. امام علی مقام نے خطوط پڑھے اور پڑھنے کے بعد امام علی مقام نے ادھر کوفیوں کو لکھا کہ میں نے تمہارے خطوط پڑھے ہیں اور اچھے طریقے سے پڑھے ہیں، میں ابھی نہیں آ سکتا، میں پہلے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتا ہوں. وہ جس وقت کوفے آئیں گے حالات کا جائزہ لیں گے، حالات اچھے ہوں گے اور وہ مجھے لکھیں گے تو میں ضرور جو ہے تمہارے پاس جو ہے کوفے چلا آؤں گا. امام علی مقام نے انہیں یہ خط لکھ دیا اور اس کے بعد اپنے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ کیا. جب وہ جانے لگے تو ان کے دو شہزادے تھے محمد اور ابراہیم، ان دونوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. تو وہ حضرت مسلم ابن عقیل اپنے دونوں شہزادے محمد اور ابراہیم کو لے کر کے جو ہے اپنے ساتھ رواں دوا ہوتے ہیں. اب یہاں پر ہم اہل سنت والجماعت کی مشہور و معروف شخصیت حضور صدر الافاضل سید مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب سوانح کربلا کے اندر اس پر ایک پورا پیراگراف لکھا ہے کہ امام علی مقام کو جب پتا تھا کہ میدان کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے، اکابر صحابہ کرام جب آپ کو روک رہے تھے کہ میدان کربلا میں آپ نہیں جائیں، تو آپ نے مسلم ابن عقیل کو کیوں بھیجا اور آپ خود میدان کربلا میں کیوں گئے؟ تو ان سب کا جواب دیتے ہوئے حضرت نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں، میں انہی کے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، توجہ سے اسے سماعت فرمائیے. فرماتے ہیں اگرچہ امام حسین کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت و سلطنت دین کے لیے خطرہ تھی، اسی وجہ سے اس کی بیعت ناروا تھی. وہ طرح طرح کی تدبیروں اور ہیلوں سے چاہتا یہ تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں. ان حالات میں کوفیوں کا باپیاس ملت یزید کی بیعت سے دشکشی کرنا اور امام علی مقام سے بیعت طلب کرنا یہ امام پر لازم کرتا تھا کہ امام ان کی درخواست کو ضرور قبول کریں. کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ جب قوم ظالم اور فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور جو صاحب استحقاق ہو یعنی جو اس کا حقدار ہو اس سے بیعت کی درخواست کرے اور اگر وہ ان کی بیعت کی درخواست کو قبول نہ کرے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس قوم کو جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. امام اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوفیوں کے اس سوال کا کیا جواب ہوتا کہ ہم نے تو کتنی کوشش کی، ہم نے تو کتنے خطوط لکھے، امام آئیے آپ، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آئیے آپ، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. یہی نہیں آئے، اسی وجہ سے ہمیں مجبور ہو کر کے جو ہے وہ یزید کی بیعت کرنا جو ہے وہ پڑ گئی.
فرماتے ہیں یہ سارے معاملات امام عالی مقام کے سامنے تھے، اور جو آپ قتل کیے جائیں گے، وہاں جو شہید کیے جائیں گے، اس کا اندیشہ بھی امام عالی مقام امام حسین کے سامنے تھا، لیکن امام عالی مقام کے لیے وہاں پر جانا ضروری تھا۔ میدان محشر میں اگر انہوں نے کہہ دیا اے اللہ تعالیٰ ہم نے تو بلایا تھا حسین کو، یہ نہیں آئے، ہم نے مجبور ہو کر کے اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے یزید کی بیعت کی ہے، تو امام عالی مقام میدان محشر میں کیا جواب دیتے؟ یہ صدر الافاضل نے جو ہے پورا پیراگراف لکھا۔ اب ادھر حضرت امام حسین نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، یہ اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ کوفے پہنچتے ہیں۔ مختار بن عبید کے گھر میں انہوں نے قیام کیا، یہ مورخین کہتے ہیں مختار بن عبید کے گھر میں قیام کیا، بے شمار لوگ آئے اور ان کے ہاتھ پر مرید ہوتے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے، 5000، دوسرے دن 10,000، تیسرے دن 15,000، بڑھتے بڑھتے 40,000 کوفیوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت مسلم خوش ہو گئے، سارے ماحول حالات کا جائزہ لیا، سب بالکل ٹھیک ہے، چنانچہ انہوں نے خوشی خوشی میں حضرت امام عالی مقام کو خط لکھ دیا کہ حضور آپ آ جائیے، کوفے کے حالات بہت اچھے ہیں، یہاں پر سارے لوگ آپ کے دیوانے ہیں، یہاں پر سارے لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں، یہاں پر سارے لوگ آپ کے ماننے والے ہیں، 40,000 لوگوں نے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے۔ یہ خط انہوں نے روانہ کر دیا، اور میں نے آپ سے کہا اس دور کو اس دور کو کمپیئر مت کیجئے گا، وہ دور الگ تھا اور یہ دور الگ ہے۔ اس دور میں فوراً پیغام پہنچتا ہے، اور اس دور کے اندر 1 مہینہ اور 2 مہینے لگ جاتے تھے پیغام پہنچنے کے لیے۔ یہ خط یہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اب آئیے یہاں کوفے میں کیا منظر ہوتا ہے۔ کوفے کے جو گورنر اس وقت تھے یہ صحابی رسول تھے، ان کا نام نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ لوگ امام مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں اور یہ بیعت کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، تو انہوں نے ایک تقریر کی، فرمایا لوگوں اس سے یزید بھڑک اٹھے گا، اور بھڑک اٹھنے کے بعد وہ ظلم و ستم کو ضرور ڈھائے گا، اور پھر تمہارا وہ حال کر دے گا کہ تم لوگ خود حیران ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر جو یزید کی حمایت میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مورخین نے کہا ان کا نام ایک عبداللہ ابن مسلم حضرمی، عبداللہ عمارہ بن عقبہ، عمر بن سعد، یہ وہ لوگ تھے جو یزید کی پارٹی کے لوگ تھے، یزید کی گروہ کے لوگ تھے۔ انہوں نے نعمان بن بشیر سے کہا کہ آپ ہمیں کمزور معلوم دیتے ہیں، جب آپ کو پتا ہے کہ یزید کے خلاف یہاں پر بیعت ہو رہی ہے اور لوگ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے اور ان کی تعداد 40,000 تک پہنچ گئی ہے، تو آپ اس میں سخت ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ تو یہاں پر حضرت نعمان بن بشیر نے کہا کہ مسلم ابن عقیل خاندان اہل بیت سے ہے، یہ رسول کریم علیہ السلام کا خون ہے، میں ان کو کیسے سزا دے سکتا ہوں، میں ان کو کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہوں؟ تو یہاں پر یزیدیوں نے کہا پھر آپ گورنری چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جب آپ ان کو سزا نہیں دے سکتے تو اس کے بعد ان لوگوں نے سب یزیدیوں نے مل کر کے یزید کو خطوط لکھے، اس طریقے سے معاملات ہو گئے ہیں، اگر تم نے سخت ایکشن نہیں لیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب یزید کے سامنے جب یہ خطوط پہنچے تو یزید نے مشورے کے لیے سب کو بلایا، کہا تمہاری رائے کیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ بصرہ کا جو حاکم ہے عبداللہ ابن زیاد، اس کو بصرہ کا حاکم ختم کیا جائے اور اس کو کوفے کا حاکم بنا کر کے بھیجا جائے، نعمان بن بشیر کو جو ہے ان کی گورنری کو واپس لے لیا جائے، ان سے گورنری چھین لی جائے، یہ گورنری کو معاذ اللہ صحیح طریقے سے چلا نہیں سکتے۔ اب ابن زیاد بصرہ سے نکلتا ہے، اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو بصرہ کا گورنر مقرر کرتا ہے اور 500 مسلح افراد کے ساتھ یہ کوفے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اب لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ مسلم آ گئے ہیں، خط پہنچ چکا ہے، خط روانہ ہو چکا ہے، تو اب امام عالی مقام جب آئیں گے تو یہ حجازی راستہ جو ہے وہ طے کرتے ہوئے یہاں پہ آئیں گے، تو لوگ یہاں پر منتظر تھے کہ امام عالی مقام آئیں اور ہم اہلاً و سہلاً مرحبا کہہ کر کے امام عالی مقام کا استقبال کریں۔ ابن زیاد نے یہ جاننے کے لیے کہ حسین سے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں، اس نے اپنا لباس بدل دیا، اپنا حلیہ بدل دیا، اپنا راستہ بدل دیا اور حجازی راستہ اس نے اختیار کیا کہ جس سے امام عالی مقام کوفے میں داخل ہونے والے تھے یا آنے والے تھے۔ حجازی راستے کو اختیار کیا، حجازی لباس کو اختیار کیا، اپنے ساتھ جتنے 500 افراد تھے ان کو بھی حجازی لباس پہنایا اور اس راستے سے وہ کوفے میں داخل ہونے لگا
चादर उसने अपने मुंह पे ओढ़ी हुई थी। लोग खुश हो गए कि इब्न अली आ गए, इब्न रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए। लोगों ने अहलन व सहलन मरहबा कहकर इस्तकबाल किया। ऐ इब्न रसूलुल्लाह, ऐ इब्न रसूलुल्लाह, हम आपका जो है बड़ी बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे थे। हमने मुस्लिम इब्न अकील के हाथ पर बैत कर ली है, अब हम आपके हाथ पर ही बैत कर लेंगे। किसी ने उसे पहचान लिया, कहा लोगों ये इब्न अली नहीं है, ये तो इब्न मरजाना है, ये तो इब्न जियाद है। अब लोग इब्न जियाद का नाम पहले भी जानते थे, क्योंकि वो मुसलमानों को बहुत तकलीफ पहुंचा चुका था, वो लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचा चुका था। चुनाचे सारे लोग हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि अब ये खबीस आ गया तो अब लाजमन कूफे में कोई ना कोई फितना जो है वो जरूर पैदा होगा। ये गवर्नर हाउस पहुंचता है, यहां पर नौमान इब्न बशीर को इसने हुक्मनामा दिखाया, आज से कूफे का गवर्नर मैं हूं। ये गवर्नरी इसने संभालने के बाद इसने सुबह होते ही कूफे के जितने बड़े बड़े कबीले के बड़े बड़े सरदार थे सबको बुलाया। फरमाया सुनो, अमीरुल मोमिनीन यजीद मलून का हुक्म यह है कि अब मैं इधर का गवर्नर हूं। अगर तुमने यजीद के खिलाफ कोई बात की, अगर तुमने यजीद के खिलाफ कोई चाल चलने की कोशिश की, यजीद के मुखालिफिन के हाथ पर अगर तुमने बैत की, तो याद रखो मैं तुम सबको इबरतनाक सजा दूंगा और तुम्हें बीच चौराहे पर लटका दिया जाएगा। जैसे उसने सरदारों के दरमियान में यह बात कही, सब डर गए, सब सहम गए। अब एकदम तारीख जो है वो अजीब व गरीब रुख इख्तियार करती है और अजीब अंदाज से जो है वो तारीख बदलती है। बरादरान इस्लाम, आइए, हजरत मुस्लिम इब्न अकील को जब पता चला कि ये मामलात हैं, तो हजरत मुस्लिम इब्न अकील जो मुख्तार के घर में रुके हुए थे, आपने कहा कि अब लगता यह है कि हालात दूसरा रुख इख्तियार कर लेंगे। आपने मुख्तार के घर को छोड़ा और उरवा बिन हानी या अरवा बिन हानी, ये मुहिब अहले बैत थे, इनके घर में ये आ गए और कहा कि इस तरीके के मामलात हो गए हैं, मुझे तुम्हारा घर सबसे अच्छा लगा कि मैं तुम्हारे घर में रुकूं। चुनाचे हानी ने कहा कि अच्छी बात है, आप हमारे घर में आए, हम मेहमानों की इज्जत करते हैं, मेहमानों की कदर करते हैं, आप मेरे घर में रहिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको जो है वो कुछ भी नहीं होगा, हम आपकी भरपूर तरीके से हिफाजत करेंगे। ये हानी बिन अरवा, मोरिखीन ने कहा कि इनका कबीला बहुत मजबूत था, 4000 मुसल्लह अफराद इनके साथ रहते थे और 8000 ऐसे अफराद थे जब ये घोड़े पे बैठ के जाते तो 8000 इनके साथ पैदल चला करते थे। इनका एक नाम था, इनका एक रोब और दबदबा था, और ये अब्दुल्ला इब्न जियाद ये हानी के बचपन का दोस्त था, इनकी बड़ी इज्जत करता था, इनकी बड़ी कदर व मंजिलत करता था। अब हजरत इमाम मुस्लिम हानी के घर में है, अचानक हानी की तबीयत खराब हो गई। इब्न जियाद को जब पता चला कि हानी की तबीयत खराब हो गई है तो ये अयादत के लिए आया। तो किसी ने हजरत मुस्लिम से कहा और हानी से कहा यह मौका बहुत अच्छा है, इब्न जियाद आपकी अयादत के लिए आएगा, पीछे से हमला कर देना, इसकी गर्दन तन से जुदा कर देना। हजरत मुस्लिम ने जो जवाब दिया उसे देखिए और इन्होंने जो मुस्लिम के साथ किया उसे देखिए। हजरत मुस्लिम ने कहा मैंने अपने हुजूर से सुना है कि मेहमानों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, मेहमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, मैं नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हानी ने भी इस बात की तस्दीक की। एक बार ये मुलाकात करके चला जाता है, दूसरी बार जब ये मिलने के लिए आए अयादत के लिए तो किसी शख्स ने कहा हुजूर आप दरवाजे के पीछे खड़े हो जाए, जैसे ये झुकेगा अयादत के लिए तो मैं कहूंगा पानी पिलाओ पानी पिलाओ, ये कोडवर्ड होगा, आप आगे बढ़िएगा, इसका जो है सर तन से जुदा कर दीजिएगा। अब वाकई इब्न जियाद आता है और जिस वक्त वो झुका अयादत के लिए हाथ मिलाने के लिए तो दरवाजे पर खड़े हुए शख्स ने कहा पानी पिलाओ पानी पिलाओ, मगर मुस्लिम इब्न अकील दरवाजे के पीछे से नहीं आए। जब ये चला गया तो उसने कहा हुजूर ये आपने क्या कर दिया, ये मौका तो बहुत अच्छा था। फरमाया मैंने हुजूर से सुना कि मुसलमान धोखेबाज नहीं होता, मुसलमान किसी को धोखा नहीं देता, मुसलमान की शान और मुसलमान की खूबी जो है वो ये होती है। एक तरफ इनका किरदार देखिए कि ये धोखे से कत्ल करने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ उन मलूनों को देखिए कि उन्होंने हुसैन के साथ और हुसैन के घर वालों के साथ जो है वो क्या क्या मामलात किए, ये तारीख का एक हिस्सा है। बिरादरान इस्लाम, अब इब्न जियाद के सामने ये सवाल था कि मुस्लिम इब्न अकील गए कहां, ये अचानक मंजर से कैसे गायब हो गए, ये कहां पर छुप गए, ये कहां पर रूपोश हो गए। अब यहां पर इब्न जियाद ने पूरा जोर लगाया, तलाश किया जाए किसी भी तरीके से कि मुस्लिम इब्न अकील कहां है। तलाश किया गया, हजारों जतन और जद्दोजहद कर ली, मगर मुस्लिम इब्न अकील का पता नहीं चला। अब इसने अपनी शैतानी दिमाग को इस्तेमाल किया,
اس کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا معقل، جو شام کا غالباً رہنے والا تھا. اسے بلایا کہ یہ 3000 درم تم لو، 3000 اشرفیاں تم لو، اور کسی طریقے سے مجھے معلوم کر کے بتاؤ کہ مسلم ابن عقیل کہاں ہے. یہ غلام بھی مارا مارا پھرتا رہا، اسے حضرت مسلم ابن عقیل کا پتہ نہیں چلا. ایک دن اس نے سوچا آسان طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں جاتا ہوں، ضرور کوئی بصرہ کی مسجد میں محب اہل بیت شخص بیٹھا ہوا ہوگا. چنانچہ یہ مسجد میں داخل ہوا تو حضرت مسلم بن اوس سجا، یہ ایک بزرگ تھے، مورخین نے کہا نیک آدمی تھے، نمازی پرہیزگار تھے، ہر وقت جو ہے یہ مسجد ہی میں رہا کرتے تھے. چنانچہ معقل سمجھ گیا ان کی عبادت یہ واقعی اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ حسینی ہے، یہ حضور سے اور ان کے خاندان سے محبت کرنے والے ہیں کہ جس انداز سے یہ عبادت کر رہے ہیں. چنانچہ یہ ان کے پاس آیا اور کہا میں شام سے آیا ہوں، سنا ہے کہ مسلم ابن عقیل کوفے آئے ہیں اور ان کے ساتھ یہ معاملات ہو گئے ہیں، انہیں پیسوں کی ضرورت ہے، میں یہ 3000 اشرفیاں لے کے آیا ہوں، آپ کسی بھی طریقے سے مجھے بتائیے کہ مسلم ابن عقیل کہاں ہیں. اس خبیث نے ایسی میٹھی میٹھی باتیں کی، حضرت مسلم بن اوس سجا اس کی باتوں میں آ گئے. انہوں نے پتہ بتا دیا کہ مسلم ابن عقیل جو ہے وہ حامی بن اروا کے گھر میں ہے. اب یہ معقل آیا، آنے کے بعد کہا کہ حضور میں شام سے آیا اور مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں، میں آپ کو یہ 3000 اشرفیاں بطور گفٹ بطور تحفہ دیتا ہوں. چنانچہ دے دیا. مسلم ابن عقیل نے قبول کر لیا. اب یہ روزانہ صبح آتا، اس کا یہ معمول تھا، اور شام کو سارے حالات لے کر کے چلا جاتا. اور ایک دن اس نے ابن زیاد سے کہا کہ تم نے مجھے جو ڈیوٹی لگائی تھی، جو ذمہ داری لگائی تھی، وہ ذمہ داری پر میں پورا اتر گیا ہوں. حضرت مسلم ابن عقیل ام ہانی کے گھر میں جو تمہارے بچپن کا دوست ہے اس کے گھر میں چھپے ہوئے. چنانچہ اب ابن زیاد نے اپنے درباریوں کو کہا کہ جاؤ ہانی کو لے کے آؤ. درباریوں کو یہ معاملہ پتا نہیں تھا. درباریوں نے کہا کہ ہانی تو بیمار ہے، جس حالت میں بھی ہو انہیں لے کر کے آؤ. چنانچہ ہانی بن اروا آتے ہیں. اب ابن زیاد کے سامنے جب بیٹھے اس کا تیور بالکل الگ تھا. اس نے کہا ہانی تم لوگوں نے اپنے موت کو خود دعوت دے دی، یہ تم نے کیا کیا؟ ہانی بن اروا نے کہا میں نے کیا کر دیا؟ کہا تم نے یزید کے دشمنوں کو اپنے گھر میں پناہ دے دی، ان کو تم کھلاتے ہو پلاتے ہو اپنے گھر میں سلاتے ہو، یہ معاملہ تم نے کیا کیا؟ ہانی بن اروا نے کہا میں نے کس کو پناہ دی؟ کہا تم نے حضرت مسلم ابن عقیل کو پناہ نہیں دی. ہانی بن اروا نے کہا میں نے مسلم ابن عقیل کو پناہ نہیں دی. ہاری جو ہے وہ بچانا چاہتے تھے حضرت امام مسلم کو اس کے شر سے. اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم نے پناہ دی ہے. ہانی بن اروا نے کہا آپ ثبوت پیش کر دو، تم ثبوت پیش کرو. تو اس نے اپنے جاسوس کو سامنے کر دیا. بولو معقل تم کیا کہتے ہو؟ اب ہانی بن اروا نے جب معقل کو دیکھا اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اب ابن زیاد نے کہا کہ پیش کرو مسلم ابن عقیل کو ہمارے پاس. ہانی بن اروا نے کہا ہم مہمان نواز ہیں، مہمانوں کو قتل کرنا، مہمانوں کو بگانا، مہمانوں کو گھر سے نکالنا، مہمان نوازی نہ کرنا یہ ہمارے قبیلے کی رت نہیں ہے، یہ ہمارے قبیلے کی شان نہیں ہے، یہ ہمارے قبیلے کا طریقہ نہیں ہے. اس نے کہا نہیں میں تو بدلہ لے کر کے رہوں. چنانچہ یہاں پر ہانی بن اروا کے منہ پر اس نے کوئی چیز ماری کہ جس کی وجہ سے خون کا فوارہ آپ کے چہرے سے نکلنے لگا. بہت ظلم و تشدد آپ کو کیا اور آپ کو کمرے میں بند کر دیا گیا. ہانی بن اروا کے جو قبیلے والے تھے جب ان کو پتا چلا کہ ہانی بن اروا کو جو ہے وہ قید کر دیا گیا ہے یا قبر یہ گرم ہو گئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، ہانی بن اروا کے سارے قبیلے نے چاروں طرف سے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا. اب ابن زیاد کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھی. ابن زیاد جانتا تھا کہ لازمن جو ہے یہ اب مجھ سے بدلہ لیں گے اور ہانی بن اروا کو چھڑا کر کے یہ لے جائیں گے. چنانچہ اس نے قاضی شرح کو بلایا، جو فیصلہ کرنے والے تھے انہیں بلایا. کہا دیکھ لو ہانی بن اروا، سارے لوگ باہر کھڑے ہوئے آپ آئیے آپ دیکھ لیجئے. اب جیسی قاضی شرح اندر گئے تو دیکھا انہوں نے کہ ہانی جو ہے وہ لہو لہان ہے. تو یہاں پر ابن زیاد نے کہا کہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جا کر کے یہ بتائیے کہ ہانی خیریت سے، یہ دونوں بچپن کے دوست ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، میں نے ان پر کوئی ظلم و ستم نہیں کیا. اگر آپ نے یہ خبر نہیں دی تو میں آپ کے ساتھ بھی برا سلوک کروں گا. اور جب کمرے میں قاضی شرح داخل ہوئے اور جب دیکھا کہ ہانی بن اروا زخمی ہے تو ہانی بن اروا نے کہا کہ آپ جائیے لوگوں سے سچ کہیے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میرے قبیلے والوں سے کہیے کہ میرے ساتھ کیا ہوا.
قاضی شریح نے کہا کہ اس نے تو پیچھے اپنے آدمی لگائے ہوئے ہیں، اگر میں نے کچھ کہا تو میری بھی گردن اڑا دی جائے گی۔ یہ باہر نکلتے ہیں اور باہر نکلنے کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ ہانی بن عروہ جو ہے وہ بالکل درست حالت میں ہے، یہ بچپن کے دوست ہیں، دونوں میں جو ہے وہ گفتگو جاری ہے۔ آپ کے قبیلے والے خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے۔ ادھر مسلم ابن عقیل کو پتہ چل گیا، اور جب انہوں نے گھر کے حالات دیکھے کہ عورتیں رو رہی ہیں، ان کے بچے رو رہے ہیں، تو مسلم ابن عقیل سے رہا نہیں گیا۔ مسلم ابن عقیل باہر نکلے، اپنے سارے جو چاہنے والے تھے ان کو جمع کیا، اور آپ نے بھی گورنر ہاؤس کا جو ہے وہ گھیراؤ کر دیا۔ لیکن ابن زیاد نے کسی بھی طریقے سے اس معاملے کو بھی جو ہے ان کے سامنے نہیں آنے دیا، اور سارے قبائل کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ تم چھت پہ کھڑے ہو کر کے مسلم ابن عقیل کے ساتھ تمہارے جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سے کہہ دو کہ سب واپس چلے جائیں، ہانی بن عروہ خیریت سے ہیں، اگر یہ واپس نہیں گئے میں تم سب کو نشان عبرت بنا دوں گا۔ چنانچہ یہ سارے بڑے بڑے سردار بھی گورنر ہاؤس کی چھت پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں قبیلے والوں یہ تم کیا آ گئے؟ ہانی بن عروہ تو بالکل خیریت سے، اور وہ گورنر ہاؤس میں عبداللہ ابن زیاد سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اب یہ سارے قبیلے والے کمزور پڑ گئے۔ ایک وقت تھا 40,000 کوفیوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، آج صرف 500 کوفی ہیں۔ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، کوفیوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں، آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، جیسے ہی سلام پھیر کر کے پیچھے دیکھا ایک بھی کوفی موجود نہیں تھا۔ سوچو لوگوں، امام عالی مقام کو خطوط لکھ کر بلانے والے یہ کوفی، امام عالی مقام کو بڑے بڑے وعدوں سے بلانے والے، بڑی بڑی تسلیوں سے بلانے والے، خطوط لکھنے والے، اور مسلم ابن عقیل کو بلانے والے یہ کوفی عجیب لوگ تھے کہ پہلے تو 40,000 بیعت کرتے ہیں، اس کے بعد پیچھے ایک بھی باقی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر! اب مسلم ابن عقیل کے لیے عجیب و غریب منظر ہے، کوفے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ہر دروازہ مسلم ابن عقیل کے لیے بند ہے، ہر کھڑکی، ہر دروازہ مسلم ابن عقیل کے لیے بند ہے۔ اب حضرت مسلم ابن عقیل بڑھتے 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 ایک گلی سے گزر رہے، گلی سے گزرتے ہیں، دیکھا کہ ایک عورت اپنا دروازہ کھولے گھر کے باہر بیٹھی ہے۔ اس عورت کا نام توعا تھا، تا واو عین ہا، توعا اس عورت کا نام تھا۔ اس کے گھر پہ آئے، کہا اے خاتون پانی مل جائے گا؟ اس نے کہا جی ہاں مل جائے گا۔ پہلے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، پانی طلب کیا، وہ پانی لے کر کے آئی۔ امام مسلم نے پانی پیا، جب پانی پی لیا تو اس نے کہا اب جاتے کیوں نہیں ہے؟ تو فرمایا اے توعا میں کہاں جاؤں؟ جن لوگوں نے خطوط لکھ کر کے ہمیں بلایا آج وہ سارے لوگوں نے دروازے ہم پر بند کر دیے، ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ ہم کس کے پاس جا کر کے اپنی بات پیش کریں؟ آج سارے دروازے بند ہیں۔ توعا نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں، امام عالی مقام کا چچا زاد بھائی ہوں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خون ہوں، میں اہل بیت میں سے ہوں۔ توعا نے جب سنا تو خوش ہو گئی، کہا اب ہماری مقدر کا ستارہ لگتا ہے کہ چمک اٹھتا ہے، آپ میرے گھر میں آئیے، میں آپ کی خدمت کروں۔ چنانچہ مسلم ابن عقیل اس کے گھر میں گئے، وہ کھانا وغیرہ پکا کر کے لائی، کہا حضور کھانا کھا لیجیے۔ فرمائے کھانا نہیں کھانا، وضو کا برتن لے آؤ، ہم وضو کر لیتے ہیں۔ اور پھر وضو کیا، زارو قطار روتے رہے۔ توعا نے پوچھا صبح اٹھ کر کے حضور آپ رو کیوں رہے تھے؟ فرمایا کہ اب ہمارا وقت آخر آ گیا ہے، میں نے رات سرکار کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے، اور حضور کریم علیہ السلام فرما رہے مسلم ابن عقیل ہمیں تمہارا انتظار ہے، یہ سارے لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اب ہمارا وقت آخر آ گیا۔ صبح بھی وہ ناشتہ وغیرہ لے کر کے آئی اور کہا کہ مسلم ابن عقیل آپ نے رات میں بھی کچھ نہیں کھایا، اب آپ کچھ کھا لیجئے۔ فرمایا نہیں، اب انشاءاللہ تعالی کھانا کھائیں گے، اب انشاءاللہ تعالی کچھ بھی کھائیں گے تو وہ اپنوں کے ساتھ ہی ہم کھائیں گے، اب جو کچھ بھی ہوگا وہ اپنوں کے ساتھ ہوگا، لگتا ہے یہ پانی مجھے نصیب نہیں ہے، ہاں حوض کوثر کا جام مصطفیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں پر حضرت امام مسلم یہ درد بھری گفتگو کرتے ہیں۔ اب وہاں پر ابن زیاد نے اعلان کر دیا جو بھی مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے لائے گا، جو بھی وہ کہے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ ابھی تک توعا کا بیٹا گھر پہنچتا ہے، گھر پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور گھر میں بیٹھے ہوئے زارو قطار رو رہے ہیں، تو اس نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہے؟ تو اس کی والدہ نے کہا یہ مسلم ابن عقیل ہے۔ اے بیٹا دیکھ تو صحیح، لوگوں نے انہیں خطوط لکھ کر کے بلایا، آج سارے لوگوں نے اپنے دروازے ان پر بند کر دیے، یہ ہمارا نصیبہ چمک اٹھا ہے کہ یہ ہمارے گھر میں آ گئے ہیں اور میں نے انہیں اپنے گھر میں رکھ لیا ہے۔ اب ابن زیاد کا اعلان اس کے کانوں میں گونج رہا تھا
کہ جو قبر دے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا. یہ فوراً ابن زیاد ملعون کے دربار میں پہنچ گیا اور کہا کہ جس شخص کو تم تلاش کر رہے ہو وہ تم میرے گھر میں چھپا ہوا. لوگوں نے کہا تمہارا گھر کہاں ہے؟ کہا فلانی جگہ پر جو ہے ہمارا گھر ہے. ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو بلایا، کہا مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرنے تم جاؤ. اس نے کہا کتنے آدمی دیں گے؟ ابن زیاد نے کہا کتنے آدمی چاہیے؟ کہا 70 آدمی مجھے دو. تو ابن زیاد کہنے لگا ایک آدمی کو پکڑنے جا رہے ہو اور 70 آدمی تمہیں چاہیے؟ کہا جس کو پکڑنے جا رہا ہوں وہ کوئی سبزی بیچنے والے کا لڑکا نہیں ہے. وہ فلانے ایک بازار کا نام لیا کہ وہ فلانے بازار میں سبزی بیچنے والے کا لڑکا نہیں ہے. اس کا تعلق اس قبیلے سے نہیں ہے، اس کا تعلق رسول کے قبیلے سے ہے، اس کا تعلق علی کے گھرانے سے ہے. اگر تم کتنے بھی بھیج دو وہ اکیلے ہم سب پر حاوی ہو جائیں گے. اللہ اکبر. مسلم ابن عقیل گھر میں بیٹھے ہوئے تلاوت قرآن میں مصروف ہے. گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آتی ہے، ایک دم بیٹھ جاتے ہیں اٹھ کر کے. اس کے بعد ہوا کہتی ہے حضور یہ کیا ہوا؟ فرمایا تیرے نالائق بیٹے نے مخبری کر دی ہے کہ میں تیرے گھر میں چھپا ہوا. اس نے کہا حضرت آپ گھر میں رہیے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. فرمایا مجھے ڈر ہے کہ یہ یزیدی تیرے گھر کو آگ لگا دیں گے، میں تو جل جاؤں گا اور میرے ساتھ تم بھی جل جاؤ گی. تو نے کہا اچھا یہ بات ہے. فرمایا میں آگے بڑھتا ہوں. مسلم ابن عقیل اپنی تلوار لے کے باہر آتے، پکڑنے 70 آئے تھے، اکیلے مسلم ابن عقیل نے 41 یزیدیوں کو جہنم میں واصل کر دیا اکیلے. اب یہ بھاگا محمد بن اشعث دوڑا ہوا، کہا اور دو. اس نے کہا تم 70 لے کے گئے تھے، کہا 70 میں سے 41 گئے اور دو. اب 300 افراد اور دیے گئے. ابن زیاد نے کہا اگر وہ اس طریقے سے قابو میں نہ آئے ان کو تم امان دے دینا، دھوکہ دے دینا اور کہنا کہ تمہیں امان دی ہے ابن زیاد نے، تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا جائے گا. محمد بن اشعث یہاں پہ پہنچتا ہے. یہ 41 افراد سے لڑ کے تھک چکے تھے. آپ نے پانی طلب کیا توعا سے، توعا نے آپ کو پانی دیا. کسی یزید خبیث نے ایک پتھر اٹھا کر کسی یزیدی خبیث نے حضرت امام مسلم کے ہونٹ پر مارا. ہونٹ پہ لگا، یہ ہونٹ پھٹ گیا اور خون جو ہے وہ پانی کے پیالے میں گرنے لگ گیا. اب فرمائے لگتا یہ ہے میں نے تجھ سے پہلے کہا تھا یہ پانی ہمیں نہیں ملے گا، حوض کوثر کا پانی ہمارا انتظار کر رہا ہے، وہ چشمہ ہمارے انتظار میں ہے، حضور ہمارا انتظار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ عجیب و غریب سما ہے. اتنے میں محمد بن اشعث کہنے لگا کہ تمہیں ابن زیاد نے جو ہے وہ امان دے دی ہے. اب یہاں مسلم نے فرمایا کہ یہ تم مجھے دھوکہ دے رہے، تم جو کہتے ہو نا امان دے دی ہے، یہ دھوکے سے تم مجھے پکڑنا چاہتے. اس نے کہا دھوکہ نہیں ہے، ہم جسے امان دے دیتے ہیں اس کو ہم امان دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہم چوٹ نہیں کرتے. حضرت مسلم کی تلوار لے لی گئی. فرمائی یہ پہلا دھوکہ ہے. اس کے بعد مسلم ابن عقیل کو ابن زیاد کے دربار میں جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. ابن زیاد نے کہا او مسلم تم نے یہاں آ کر کے فتنہ پیدا کیا. اللہ اکبر. یہ سچے لوگ تھے، یہ کسی بھی جگہ سے ڈرتے نہیں تھے. گورنر ہاؤس ہو یا پریزیڈنٹ ہاؤس ہو یا پرائم منسٹر ہاؤس ہو، یہ کسی بھی جگہ سے ڈرنے والے لوگ نہیں تھے. حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا کہ فتنہ تیرے باپ یزید نے پیدا کیا. شراب وہ پیتا ہے، زنا وہ کرتا ہے، سارے حرام کے کام وہ کرتا ہے اور تو اس کو امیر المومنین کہتا ہے. یہاں پر یہ گفتگو گرم ہوتی ہے. ابن زیاد نے کہا میں تجھ کو ایسا قتل کروں گا کہ آج سے پہلے کسی بھی انسان نے دوسرے انسان کو قتل نہ کیا ہوگا. تو حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا کہ مجھے لگتا بھی یہی ہے کہ تو ہی وہ ظالم ہوگا کہ جو ایسا نیا طریقہ ایجاد کرے گا کہ جو کسی نے بھی ایجاد نہ کیا ہو. حضرت مسلم ابن عقیل کو گورنر ہاؤس کی چھت پہ لے جایا جاتا ہے. سرے ناز تن سے جدا کر دیا جاتا ہے. پہلے سرے ناز کو اوپر سے نیچے پھینکا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کا جسم ناز بھی اٹھا کر کے اوپر سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے. حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلم ابن عقیل جب شہید ہوئے، ابن زیاد کو پتا چلا ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے بھی تھے، محمد اور اون. ان دونوں کو تلاش کیا جائے. اگر یزید نے مجھ سے پوچھ لیا کہ دونوں کو لاؤ تو میرے پاس تو وہ دونوں نہیں ہیں، کسی بھی طریقے سے انہیں تلاش کیا جائے. چنانچہ اس نے اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی تلاش کر کے لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا. وہ دونوں بچے اپنی جان بچاتے ہوئے کسی بھی راستے سے ہوتے ہوئے ایک جگہ پر چھپ جاتے ہیں. ایک خاتون جو محب اہل بیت ہوتی ہیں وہ انہیں دیکھ لیتی ہیں. ان دونوں کو اپنے گھر میں لے جاتی ہیں، کھانا کھلانے کے بعد سلا دیتی ہیں. اس کا شوہر حارث آتا ہے جو یزیدی گروپ میں شامل ہوتا ہے. حارث
جب گھر میں آتا ہے وہ رات رونے کی آواز سنتا ہے. دونوں شہزادے اٹھتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بابا جان کو دیکھا ہے کہ بابا جان ہمارا انتظار کر رہے ہیں. لگتا یہ ہے کہ ہماری بھی شہادت کا وقت قریب ہے. اب یہ حارث انعام کے لالچ میں دونوں شہزادوں کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے. ان کے سر بھی یہ بورے میں رکھ کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کرتا ہے. ابن زیاد نے پوچھا یہ کس کے سر ہے؟ اس نے کہا کہ یہ آپ کے دشمن کے بیٹوں کے سر ہیں. ابن زیاد نے کہا کہ ہم نے تو تمہیں زندہ گرفتار کرنے کے لیے کہا تھا, تم ان کے سر کیوں لیا؟ اگر یزید نے مجھ سے یہ پوچھا کہ دونوں کو بھیجو تو میں کس کو بھیجوں؟ یہ تم نے کیا معاملہ کر دیا؟ پھر وہ پکارا, ہے کوئی اس دربار کے اندر مہم پہلے بیٹھ جو آگے بڑھے اور اس حارث کے سر کو تن سے جدا کر دے. ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور حارث کے سر کو بھی جو ہے وہ تن سے جدا کر دیتا ہے. نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اب یہ معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. ادھر امام عالی مقام کی خدمت میں خطوط پہنچ جاتے ہیں, حضور آپ آئیے. مسلم ابن عقیل کا قد بھی آپ کو پہنچ جاتا ہے, حضور آپ آئیے. 40,000 لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں. کوفے کے حالات بہت اچھے ہیں, آپ یہاں پر فوراً تشریف لے آئیے. اب دیکھیے حج ہونے والا ہے, عید الاضحیٰ بھی جو ہے وہ قریب ہے. دنیا بھر سے سینکڑوں مسلمان احرام باندھے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک کی صدا لگاتے ہوئے مکہ شریف پہنچتے ہیں. ادھر امام عالی مقام کے پاس خط پہنچتا ہے اور امام عالی مقام ادھر سے نکلنے کی تیاری کرتے ہیں. اب یہاں پر سوال یہ ہے, آپ کہیں گے شاہ صاحب کہ پہلے تو امام عالی مقام نے پیدل 25 حج کیے, اب تو مکہ شریف میں ہے, 8 ذی الحج ہے اور حج جو ہے وہ قریب ہے, آپ نے مکہ شریف کیوں چھوڑا؟ آپ کوفہ کی طرف کیوں بڑھے؟ تو یاد رکھیے گا صدر الفاضل فرماتے ہیں امام عالی مقام اس وجہ سے نکلے کہ یزید نے 30 اپنے آدمی حاجیوں کے لباس میں بھیجے ہوئے تھے مکے میں کہ تمہیں کہیں بھی موقع ملے, صفا و مروہ پہ ملے, صحیح کے مقام پر ملے, طواف میں ملے, تمہیں کہیں بھی موقع ملے فوراً امام عالی مقام کو جو ہے تم شہید کر دینا. اور امام عالی مقام مدینہ شریف سے اسی لیے آئے تھے کہ مدینہ شریف خون سے رنگین نہ ہو. امام عالی مقام نے اب یہ سوچا کہ میری وجہ سے ضرور جو ہے وہ مکہ شریف خون سے رنگین ہوگا, اس لیے امام عالی مقام یہاں سے بھی ہجرت کر کے کوفے کی طرف جو ہے آپ رواں دواں ہوتے ہیں. برادران اسلام, اب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہاں سے آگے بڑھتے رہے اور پھر امام عالی مقام سے یہاں پر مختلف لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے اور مختلف لوگوں سے ملتے ہوئے حضور امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اب امام عالی مقام کا یہ کاروان آگے بڑھ رہا ہے. فرزدق شاعر سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے, اس کے بعد امام عالی مقام کا قافلہ اور آگے بڑھتا ہے. ایک اور صاحب سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ بھی جو ہے آپ کے اس کاروان میں شامل ہو جاتے ہیں. اب امام عالی مقام کا یہ سفر پھر جو ہے کربلا کی طرف اور وادی نینوا کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہے. برادران اسلام, امام عالی مقام بڑھتے بڑھتے مختلف راستوں سے ہوتے ہوتے اب امام عالی مقام کی سواری ہے کہ کربلا کے قریب پہنچنے والی ہے. یہاں پر میں آپ کی خدمت میں جو مورخین نے ایک نقشہ لکھا ہے, جو بیان کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. مکہ معظمہ سے بستان ابن عامر آتا ہے, اس کے بعد صفا آتا ہے, ذات عراق آتا ہے, بطن روما آتا ہے, بازو عیون آتا ہے, خزیمہ آتا ہے, زردہ آتا ہے, سالبہ آتا ہے, زبالہ آتا ہے, بطن عدبہ آتا ہے, شراف آتا ہے, سرات آتا ہے, قادسی آتا ہے, مغیثہ آتا ہے, غریب الحجانات آتا ہے, بعیدہ آتا ہے اور زرہم آتا ہے. اس کے بعد وادی نینوا آتی ہے. یہ پوری ایک پٹی ہے کہ جس سے حضرت امام عالی مقام گزر رہے ہیں, مختلف لوگوں سے مل رہے ہیں, مختلف ساتھی جو ہے آپ کے اس کاروان میں شریک ہوتے ہیں. اور اس کے بعد امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر پہنچتے ہیں. اپنے غلام حضرت خیس بن مسر کے ساتھ آپ پیغام بھیجتے ہیں مسلم ابن عقیل کے نام. ابھی امام عالی مقام کو یہ اطلاع نہیں ہے کہ مسلم ابن عقیل کو جو ہے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے اور ان کے دونوں شہزادوں کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے. یہ خیس حضرت امام عالی مقام کا پیغام لے کر کے حضرت مسلم ابن عقیل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں. راستے میں یزیدیوں نے اپنی فوج کے بے شمار افراد کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کوفے میں داخل نہ ہونے پائے. یہاں پر یہ پہنچتے ہیں
यजीदी इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद यजीदी इन्हें इब्न जियाद के पास भेज देते हैं। इब्न जियाद कहने लगा, ऐ खैस, मेरे गवर्नर हाउस पे खड़े हो जाओ और इमाम आली मकाम की बुराई बयान करो। हजरत खैस गवर्नर हाउस पे खड़े होते हैं, अल्लाह की हम्द सना करते हैं, हुजूर पे दुरूद पढ़ते हैं और उसके बाद अलल ऐलान कहते हैं, ऐ लोगों सुनो, इस धरती पर अगर इस वक्त कोई सबसे नेक जात है तो वो हुसैन की जात है। इस धरती पर अगर कोई नेक है, कोई पारसा है, कोई सबसे ज्यादा मुत्तकी है तो वो हुसैन इब्ने अली है। और हुसैन इब्ने अली ने मुस्लिम इब्ने अकील को भेजा है और उनके हाथ पे 40,000 लोगों ने बैत कर ली है, मगर अब आकर के मुझे मालूम चला है कि उनको बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया है और उनके शहजादों को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया है। मुस्लिम का कद इमाम आली मकाम तक पहुंच चुका है और इमाम आली मकाम वहां से बढ़ चुके हैं और करीब है कि अब इमाम आली मकाम इस कूफे में दाखिल होना चाहते हैं, इस वादी में दाखिल होना चाहते हैं। ऐ लोगों, हुसैन से गद्दारी नहीं करना। ऐ लोगों, हुसैन को धोखा नहीं देना। ऐ लोगों, हुसैन को बहुत, जो तुमने उनके भाई को सताया, उनके वालिद को सताया, खुदा के लिए हुसैन को तुम नहीं सताना। वो हुसैन अब अपना तवाफ काबा छोड़ करके तुम्हारी तरफ जो है वो रवा दवा हो चुके हैं। उसके बाद इब्न जियाद के हुक्म से हजरत कैस को भी गवर्नर हाउस से नीचे फेंक दिया जाता है और हजरत कैस भी जामे शहादत नोश कर देते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन का ये काफिला आगे बढ़ता है। हजरत जुहैर से आपकी मुलाकात होती है और फिर किसी भी तरीके से इमाम आली मकाम के पास ये पैगाम पहुंच जाता है बुकैर बिन मासबा असदी के हवाले से कि हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को भी शहीद कर दिया गया है, उनके बच्चों को भी शहीद कर दिया गया है और जो आदमी आपने भेजा था कैस, उनको भी जो है वो यजीदियों ने शहीद कर दिया है। उसके बाद इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ये सारे मामलात को जो है मुस्लिम इब्ने अकील के भाइयों के सामने पेश करते हैं और फरमाते हैं जिसको जाना है वो चले जाए। यजीदी मेरा खून बहा करके ही शायद उन्हें सुकून मिलेगा, वो मेरे खून के प्यासे हैं, जो मेरे काफले से निकल सकता है, निकलना चाहता है वो निकल जाए। तो हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के सारे रिश्तेदारों ने कहा, जब मुस्लिम इब्ने अकील ही नहीं है तो जिंदा रहने का क्या फायदा। हम भी मुस्लिम अकील के पीछे पीछे चलते हैं और हौज़े कौसर पर लाजमन हमें भी हुजूर के हाथों से एक जाम मिल जाएगा। बिरादरान इस्लाम, अब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मौरिखीन कहते हैं कि 60 हिजरी की पहली तारीख को आप कोहे जी हशम के दामन में पहुंचकर खैमजन हो जाते हैं। इधर से हुर आते हैं यजीदी लश्कर के साथ और इमाम आली मकाम के पास आते हैं। ये दोपहर का वक्त है, ये सब प्यासे होते हैं। इमाम आली मकाम इन्हें पानी पिलाते हैं। अजान होती है, नमाज का वक्त होता है। इमाम आली मकाम ने फरमाया, तुम लोग यजीदी हो, मेरे पीछे नमाज पढ़ोगे? उन्होंने कहा जी हां, आप नमाज पढ़ाइए, हम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। इमाम हुसैन ने इमामत की और ये सारे यजीदियों ने जो है इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे जो है वो नमाज पढ़ी। उसके बाद इमाम आली मकाम आगे बढ़ने का इरादा करते हैं तो हुर कहते हैं कि हमें यह हुक्म दिया गया है कि आप जरा भी जो है वो आगे बढ़ने ना पाए, मगर हुजूर इमाम आली मकाम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर हुर आकर के इमाम आली मकाम को रोकने की कोशिश करते हैं कि गवर्नर कूफा उबैदुल्लाह इब्न जियाद का यही हुक्म है कि हम आपको आगे ना बढ़ने दें। फिर हजरत इमाम आली मकाम का काफिला कसर बिन मकातिल के पास पहुंचता है, वहां कयाम फरमाया। हुर भी एक जगह पे ठहरे हुए हैं। आधी रात के बाद आपने साथियों से फरमाया कि पानी भर लो, अभी थोड़ी देर में आपकी आंख लगती है और आप पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपके शहजादे पूछते हैं कि अब्बा जान, ये आपने कलेमात क्यों कहे? फरमाया, बेटा अभी मेरी आंख लग गई और मैं देख रहा हूं कि ख्वाब में मुझसे कोई कह रहा है कि ये लोग रास्ते पर चल रहे हैं और मौत इनका पीछा कर रही है। लगता यह है कि मेरा वक्त शहादत जो है वो करीब आ चुका है। जब आपका काफिला नैनवा पे पहुंचा तो कूफे की तरफ से एक सवार आता हुआ दिखाई दिया और वो आकर के इमाम आली मकाम की तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ बल्कि हुर की तरफ मुतवज्जे हुआ और उसको सलाम कहता है और इब्न जियाद का पैगाम पहुंचाता है कि खबरदार, अब इमाम आली मकाम को जो है इस वादी से बढ़ने नहीं दिया जाए। इमाम आली मकाम उस वादी का नाम पूछते हैं तो बताने वाले बताते हैं कि इस वादी को करबला कहते हैं। जैसे ही करबला का नाम सुना आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, मेरे बाबा जान जब यहां से गुजरे थे तो उन्होंने ज़ारो कतार वो यहां पे रोए थे और उन्होंने लोगों से कहा था कि यही वो जगह है जहां पर मेरे बेटे हुसैन को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया जाएगा। लगता यह है कि हम अपनी शहादत गाह पे पहुंच चुके हैं।
ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر کہ ہم کو جو ہے وہ شہید کیا جائے گا۔ برادران اسلام، اب اس دور کے اندر ایران میں بغاوت اٹھتی ہے۔ جب یزید کا نام سنا لوگوں نے، ایران میں بغاوت جو ہے وہ عروج پہ پہنچی۔ اب جیسے ایران میں بغاوت عروج پہ پہنچی تو ابن زیاد نے ابن سعد کا ایک لشکر وہاں پہ روانہ کیا کہ تم لوگ ایران میں جاؤ اور بغاوت کو جو ہے وہ کچل دو۔ اب ابن سعد نکلتا ہے، یہ ابن سعد مشہور صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے۔ یہ وہاں سے نکلتا ہے، ادھر ابن زیاد کا پیغام پہنچتا ہے کہ تم ایران بعد میں جانا، یہاں پر پہلے حسین کی مہم کو سر کرو، حسین سے نمٹو، یہاں پر تم جو ہے ایران کی طرف بعد میں رواں دوا ہونا۔ اب ابن سعد کے لیے وہاں پر خوشخبری یہ تھی کہ اگر تم نے ایران میں بغاوت کو کچل دیا تو یزید کا حکم یہ ہے کہ تمہیں ملک رے کی حکومت جو ہے وہ تمہیں عطا کرے گا۔ یہ ایک جگہ کا اب آج کے دور میں ایک نام ہے، وہاں کی حکومت تمہیں عطا کی جائے گی۔ برادران اسلام، اب ابن سعد جانتا تھا امام علی مقام کے مقام کو کہ ان کا مقام کتنا بلند ہے۔ ابن سعد نے ٹالنے کی کوشش کی، ابن زیاد کہنے لگا اگر تم اس مہم کو سر نہیں کرو گے تو ہم تمہیں رے کی حکومت نہیں دیں گے۔ یہ لالچ میں آ گیا اور کہتا ہے کہ میں اس مہم کو جو ہے وہ سر کروں گا۔ اب تاریخ یہاں پر بہت لمبی ہے، حضور امام علی مقام کی ابن سعد سے بات چیت بھی ہوتی ہے اور ادھر ابن سعد کے پاس پیغام بھی آتا ہے کہ تم فوراً حسین کو جو ہے وہ قتل کر دو، ان کے سارے ساتھی جو ان کے ساتھ ہیں ان کو قتل کر دو اور پھر اس کے بعد تم آگے بڑھو، اگر تم آگے نہیں بڑھو گے تو ہم تمہیں معزول کر دیں گے اور کسی اور شخص کو اس لشکر کا جو ہے ہم امیر بنا دیں گے۔ برادران اسلام، اب ابن سعد کہتا ہے مجھے رے کی حکومت چاہیے، چاہے مجھے حسین کے سر کو تن سے جدا کرنا پڑے۔ پھر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کو گھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ امام علی مقام کے جو ساتھی تھے انہوں نے خیمے کے پیچھے خندق کھود کر کے آگ لگا دی تھی اس میں، تاکہ کوئی پیچھے سے حملہ نہیں کر سکے، جو بھی حملہ ہو فرنٹ سائڈ سے ہو سامنے سے ہو۔ چنانچہ امام علی مقام عبادت کے اندر مصروف ہیں کہ یزیدی آ کر کے امام علی مقام کے خیموں کو گھیر لیتے۔ جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز بلند ہوتی ہے تو حضرت زینب فرماتی ہیں کہ اے میرے بھائی حسین، کوئی معاملہ ضرور ہونے والا ہے، اور چاروں طرف سے یہ جتنے بھی اطراف ہیں، پیچھے تو آگ لگی ہوئی ہے اس طرف سے دنیا آئے، یہ تین افراد سے یزیدیوں نے ہمارے خیمے کو گھیرا ہوا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس علمدار سے فرماتے ہیں کہ بیٹا جا کر کے دیکھو اور ان سے کہو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں حسین سے جنگ کرنی ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ آج کی ہمیں اجازت دے دی جائے، یہ 9 محرم کا دن تھا، آج کی ہمیں اجازت دے دی جائے، کل اگر تم کو جنگ کرنی ہے تو تم بھی میدان میں آ جانا۔ برادران اسلام، وہ امام علی مقام کو اجازت دیتے ہیں۔ حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے سارے رفقا جو ہے عبادت کرنے مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری رات گزرتی ہے، پیشانیوں نے سجدے کے خوب مزے لیے، زبانوں نے تلاوت کے خوب مزے لیے، تلاوت کرتے رہے، سر بسجود ہوتے رہے۔ پھر امام علی مقام کے ساتھ فجر کی نماز انہوں نے ادا کی۔ اب 10 محرم کی قیامت خیز صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، یہ ادھر طلوع ہوتا ہے، ادھر امام علی مقام یزیدیوں کے سامنے آ کر کے کہتے ہیں تم مجھے پہچانتے تو ہوگے، میں حسین ہوں، میں ابن رسول ہوں، میں ابن علی ہوں، تم نے خطوط لکھ کر کے مجھے بلایا اور پھر یہ سارے معاملات کرنے کے بعد آج تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اس وقت روئے زمین پر رسول کا کوئی اور نواسا ہے میرے سوا؟ صرف میں ایک اکیلا ہوں جو اس پورے روئے زمین پر جو ہے رسول کا نواسا ہوں۔ مشرق مغرب شمال جنوب کہیں بھی چلے جاؤ، میرے علاوہ رسول کا کوئی دوسرا نواسا نہیں ہے۔ امام علی مقام نے تقریر کی، ان کے دل مردار ہو چکے تھے، وہ تقریر کا کوئی بھی اثر امام علی مقام کی جو ہے ان پر نہیں ہوتا ہے۔ پھر حر نے یزیدیوں سے مخاطب ہو کے کہا یہ تم کیا کرنے چلے؟ کہ تم امام علی مقام کو شہید کرنا چاہتے ہو، امام علی مقام کو تم مارنا چاہتے ہو، ان کو خطوط لکھ کر کے تم نے بلایا اور آج یہ تمہیں سمجھاتے ہیں تو ان کی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ جب واپس جانا چاہتے ہیں، دوسرے راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، صلح کا راستہ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو تم لوگ ان کی کوئی بات نہیں مانتے۔ حر کی تقریر کا بھی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ اچانک حضرت حر پر کپ کپی طاری ہوتی ہے۔ ایک شخص کہنے لگا جو حضرت حر کو بچپن سے جانتا تھا، کہا حر جب ہم سے کوئی پوچھتا کہ کوفے میں سب سے زیادہ مضبوط کون ہے تو ہم تمہارا نام لیا کرتے تھے، آج تمہارے جسم پر کپ کپی کیوں ہے، گھبراہٹ کیوں ہے، چہرے پر پریشانی کیوں ہے؟
تو حر نے کہا میں جنت اور دوزخ کے بیچ میں کھڑا ہوا، ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے، میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا، میں تو جنت میں ہر حال میں پہنچوں گا، میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، میں تو حسین کا ساتھ دوں گا، میں تو حسین کے گھر والوں کا ساتھ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب ادھر حضرت حر بھی آگے بڑھتے ہیں اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ کے ملتے ہیں، اور شروع کی جو غلطیاں انہوں نے کی تھی کہ حضور میں ہی وہ شخص تھا کہ جس نے آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیا، میں نے روکا، اگر میں آپ کو جانے دیتا تو شاید آپ چلے جاتے، حضور میری غلطی کو معاف فرما دیجئے، میں اپنی جان آپ پہ قربان کروں۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا حر گھوڑے سے تو اترو، کہا حضور اب میں شہید ہونے کے بعد ہی اس گھوڑے سے اتروں گا۔ برادران اسلام، پھر مورخین یہ کہتے ہیں کہ ابن سعد نے سب سے پہلے تیر کمان میں رکھا اور اس کو حسین امام علی مقام کی طرف پھینکا اور سارے یزیدیوں سے کہا کہ گواہ رہنا کہ سب سے پہلے اس میدان میں تیر میں نے چلایا۔ اب میدان کارزار گرم ہوتا ہے، طریقہ اس دور میں یہ تھا ادھر سے ایک آتا ادھر سے ایک آتا، یہ اپنی شان میں تعریف اور توصیف کرتا اور ادھر سے ایک آدمی جو ہے اپنی شان میں تعریف اور توصیف کرتا۔ اب ادھر سے ایک یزیدی آگے بڑھا، ادھر سے حضرت امام علی مقام کے ایک محب جو ہے حضرت عبداللہ آگے بڑھتے ہیں، اس نے کہا کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میرا خاندان یہ ہے اور میرے خاندان کا یہ تعلق ہے، میرا خاندان اتنی بڑی جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے، حضرت عبداللہ اس یزیدی کو جہنم واصل کر دیتے ہیں، دوسرا یزیدی آتا ہے اسے بھی جہنم واصل کرتے ہیں، تیسرا یزیدی آتا ہے اسے بھی جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر حضرت عبداللہ کی اہلیہ بھی موجود ہیں، وہ جب اپنے شوہر کے کارنامے کو دیکھتی ہیں تو خوشی سے باہر آ جاتی ہے اور کہتی ہے میرے خاوند لڑ، جتنا لڑ سکتا ہے لڑ، اپنے خون کے چھینٹوں کو حسین پہ قربان کر دے، مگر حسین کی عظمت پہ آنچ نہیں آنے دینا۔ یزیدی کا حملہ ہوتا ہے اور حضرت عبداللہ کی ایک ہاتھ کی انگلیاں کٹ کر کے زمین پہ گر جاتی ہے، وہ دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑتے ہیں، یزیدیوں سے لڑتے ہیں اور جام شہادت نوش کر دیتے ہیں۔ امام علی مقام کے لیے یہ پہلی، امام علی مقام نے اپنی نگاہوں کے سامنے اس وقت میدان کربلا میں یہ پہلا منظر دیکھا۔ حضرت حر نے دیکھا کہ امام علی مقام بہت پریشان ہے، حضرت حر میدان کارزار میں آتے ہیں، بے شمار یزیدیوں کو جہنم واصل کرتے ہیں اور حضرت حر بھی مقام شہادت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ ادھر سے لوگ آتے ہیں ادھر سے لوگ آتے ہیں، شمشیر برہ آپس میں ٹکراتی ہے، تلواروں سے تلواریں ٹکراتی ہیں، چنگاریاں بلند ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو یہ گھر والے ہیں، ابھی تک جو محبان اہل بیت ہیں، یہ سب کے سب اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ پھر حضرت مسلم ابن عقیل کے بھائی آگے جاتے ہیں، ان کے شہزادے آگے جاتے ہیں، یہ بھی لڑتے ہیں، یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام کے شہزادے آگے بڑھتے ہیں، حضرت علی اکبر آگے آتے ہیں، یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت قاسم کی باری آتی ہے، یہ حضرت امام حسن کے شہزادے ہیں، 19 سال ان کی عمر ہے، جسم پر کوئی زرہ نہیں، یعنی جنگ کے زمانے میں جو واسکٹ وغیرہ پہنی جاتی ہے کہ جس پر کوئی تلوار وغیرہ جو ہے وہ اثر نہیں کرے، کوئی زرہ نہیں، باری سل ایک جو ہے پتلا سا کرتا آپ زیبتن کیے ہوئے میدان میں آتے ہیں۔ میدان میں آ کر کے کہتے ہیں اے لوگوں سنو، مجھے جانتے ہو میں ابن حسن ہوں، میں حسن کی اولاد ہوں، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے مجھ سے لڑے۔ تو ادھر عمر بن سعد نے ارزق جو بہت مشہور پہلوان تھا اور تلوار میں بہت ماہر تھا، اس سے کہا جاؤ تم اس سے لڑو۔ ارزق کہنے لگا بچوں سے لڑنا یہ ہماری توہین ہے، ہم بچوں سے نہیں لڑتے۔ عمر بن سعد نے کہا یہ بچہ نہیں ہے، یہ تو حسن کا شہزادہ ہے، وہ تلوار کے جوڑ دکھائے گا، تمہاری آنکھیں اور تمہارے دانت اگر کھٹے نہ کر دے، تمہاری آنکھوں کو یہ چکا چوند نہ کر دے تو تم دیکھنا۔ ارزق نے کہا اچھا میں اپنے بڑے لڑکے کو بیچتا ہوں۔ بڑا لڑکا آتا ہے حضرت قاسم سے لڑنے کے لیے، تلوار سے تلواریں ٹکراتی ہیں، حضرت قاسم ایک وار کر دے ہیں اور کھیرے کے طریقے سے اس کی گردن کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ اس نے جب دیکھا کہ میرے بڑے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا، جا تو جا۔ امام حضرت قاسم رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، اس کے دوسرے بیٹے کو بھی جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ تیسرا بیٹا آتا ہے اسے بھی جہنم واصل کرتے ہیں، چوتھا آتا ہے اسے بھی جہنم واصل کرتے ہیں۔ اب ارزق اپنے گھوڑے پہ جو ہے وہ اچھلنے کودنے لگ گیا، اے عمر بن سعد مجھے بھیجو، اے عمر بن سعد مجھے بھیجو۔ اس نے کہا میں تو پہلے ہی کہتا تھا تو جا، مگر تو کہتا تھا یہ بچہ ہے۔ اس نے کہا پہلے میں نے ان کی تلواروں کی جوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ اب ارزق میدان میں آتا ہے، جیسی تلوار سے تلوار ٹکراتی ہے، کہنے لگا اے قاسم یہ تو میرے بیٹے کی تلوار ہے،
تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ حضرت قاسم میدان کربلا میں کہتے ہیں تیرا بیٹا تحفے میں لے کے گیا کہ جب میرا باپ آئے تو اس کے اندر یہ تلوار اتار دینا، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! حضرت قاسم کی تلوار سے تلوار ٹکراتی ہے، حضرت قاسم ایسا وار کرتے ہیں کہ ارزق کی بھی گردن دور جا کے گرتی ہے۔ اللہ اکبر! اکیلے کئی یزیدیوں کو جو ہے وہ جہنم واصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اے میرے چچا، مجھے پانی کی پیاس لگی ہے، ایک گھونٹ آپ پانی پلا دیں۔ یہ یزیدی اس فرات کے کنارے اپنے مسلح باڈی گارڈز متعین کر دیتے ہیں۔ حضرت قاسم کو پانی کی پیاس ہے، ادھر امام علی مقام کہتے ہیں میرے پیارے بھتیجے مت گھبرا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آب کوثر لیے ہوئے تیرے منتظر ہیں۔ حضرت قاسم حملہ کرتے ہیں، بے شمار یزیدیوں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان پر حملہ ہوتا ہے۔ ان کا سر امام علی مقام کی گود میں ہے، آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں، اوپر چہرہ حسین چمک رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کی روح بھی جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قیمے میں ایک صدا بلند ہوتی ہے، اے حسین، ان کی دشمنی تو بڑوں سے ہے، بچوں سے تو ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے۔ علی اصغر کو بہت پیاس لگی ہے، آپ انہیں لے جائیے اور ان سے کہیے کہ علی اصغر سے تمہاری کیا دشمنی ہے، یہ 6 مہینے کا بچہ کیا تم سے لڑے گا، تم اس کو پانی پلاؤ۔ یہ باہر لے کے امام علی مقام آتے ہیں، یزیدیوں کے سامنے اپنا معروضہ پیش کرتے ہیں۔ کوئی یزیدی کمان میں تیر رکھ کے پھینکتا ہے، سیدھا حضرت علی اصغر کے حلق پہ جا کے لگتا ہے، اور جو رونے کی آواز ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ خاندان اہل بیت کی خواتین خیمے میں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید انہوں نے پانی پلا دیا۔ امام علی مقام جب علی اصغر کو آپ کی اہلیہ کی گود میں رکھتے ہیں، وہ زار و قطار رونے لگ جاتی ہیں۔ بہت سے اہل بیت کے نوجوان آگے بڑھتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، بہت سے یزیدی جو ہے وہ جہنم واصل ہو جاتے ہیں۔ اب آخری باری حضرت امام زین العابدین اور امام حسین، یہ 2 شخصیت ہیں جو آخری میں بچی ہوئی ہیں۔ امام زین العابدین بیمار ہے، ابا جان میں جاتا ہوں، میں آپ کو اپنے سامنے قتل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ امام حسین نے فرمایا بیٹا تم بیمار ہو، اور جب یہ ہماری خواتین جائیں گی ان کے ساتھ کوئی محرم بھی تو ہونا چاہیے، اور پھر ہماری نسل کا سلسلہ تم سے چلے گا، ہماری یہ نسل تم سے آگے بڑھے گی، بیٹا تم رک جاؤ۔ اب امام علی مقام حضور کا امامہ شریف سر پہ رکھتے ہیں، حضرت علی کی تلوار ہاتھ میں ہے، سارے تبرکات مقدسہ کے ساتھ میدان کربلا میں آتے ہیں۔ جمعے کا دن ہے، یزیدیوں کے سامنے کہتے ہیں مجھے پہچانتے تو ہوگے، میں حسین ہوں، میں ابن رسول ہوں، میں ابن علی ہوں، مجھے جانتے تو ہوگے، آج مجھے بتاؤ دین کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں جمعے کا دن ہے، آج ممبروں پر خطیب کیا کرتے ہوں گے؟ آپ کے نانا کے نام کے قصیدے پڑھتے ہوں گے۔ فرمایا لعنت ہے تم پر، وہ میرے نانا کے نام کے قصیدے پڑھیں اور تم اسی نانا کے نواسے کے قتل کے در پہ ہو۔ اب ان پر بھی کوئی بات اثر نہیں ہوتی ہے۔ اب امام علی مقام میدان کارزار میں ہے، میرا بہادر حسین، اللہ کا پیارا حسین، حضور کی تصویر حسین، علی کی جیتی جاگتی تصویر حسین، فاطمہ کی دعا حسین، زینب کی التجا حسین۔ امام علی مقام اب میدان کربلا میں آتے ہیں۔ وہ سب کے سب یزیدی جانتے تھے جب ان کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے تلوار کے یہ جوہر دکھائے ہیں تو حسین تلوار کے کیسے جوہر دکھائیں گے؟ اللہ اکبر! حسین نے تلوار کے وہ جوہر دکھائے کہ ایسا لگتا تھا کہ پیارے علی جو ہے میدان کربلا میں آ چکے ہو، اور امام علی مقام کی تلوار ذوالفقار ہے کہ جو بجلی کی طریقے سے چل رہی ہے، کئی 100 یزیدیوں کو جہنم واصل کرتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، فرماتے ہیں 2 رکعت پڑھنے تو دو گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں۔ امام علی مقام سجدے میں آتے ہیں، یزیدی کہنے لگ گئے اگر انہوں نے نماز پڑھ لی، الصلاۃ معراج المومنین، نماز تو مومنوں کی معراج ہے، ان کو معراج ہو جائے گی، پھر وہ طاقت اور قوت ان کو مل جائے گی کہ ہم ان کو ختم نہیں کر سکیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ حسین پر تیروں کی بارش کر دی جائے۔ امام علی مقام پہ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں، ایک روایت کے مطابق زمین ہی پہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نیچے تشریف لاتے ہیں۔ شمر یا شمر آگے بڑھتا ہے اور امام علی مقام کے سینے ناز پر بیٹھتا ہے۔ جس گلے کو رسول چوما کرتے تھے اس گلے کو اپنی تلوار سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ امام علی مقام کا سر ایک طرف ہے، دھڑ امام علی مقام کا ایک طرف ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام کے سر کو پھر نیزے پر رکھ کر بلند کر دیا جاتا ہے۔
کوفے کی گلیوں میں گھمایا جاتا ہے. میں سوچتا ہوں یہ یزیدی بورے میں رکھ کے بھی تو لے جا سکتے تھے, تشت میں رکھ کے بھی تو لے جا سکتے تھے, نیزے پر بلند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو قدرت بتا رہی ہے حسین تو نے ہمارے راستے میں سر دیا, اب دیکھ ہماری قدرت, ہم نے تیرے سر کو دشمنوں کے ہاتھوں میں بھی بلند کر دیا, دشمنوں کے ہاتھوں میں بھی بلند کر دیا. سر بلند ہے. زید ابن ارقم فرماتے ہیں میرا گھر بلند مقام پر تھا, میں نے دیکھا کہ نیزے پر حسین کے ہونٹ ہل رہے, اپنے کانوں کو قریب کیا تو حسین کے ہونٹوں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. اللہ اکبر. پھر امام عالی مقام کا سر ناس ابن زیاد کے سامنے دربار میں ٹیبل پر, اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے, وہ کبھی چھڑی کو پیشانی پہ مارتا, یہ حسین کی پیشانی ہے, ہونٹوں پہ لگاتا, یہ حسین کے ہونٹ ہیں, دانتوں پہ لگاتا, یہ حسین کے دانت ہیں. حضرت زید ابن ارقم صحابی رسول سے رہا نہیں گیا, انہوں نے کہا او خبیث ابن زیاد اس چھڑی کو ہٹا لے. میں نے سینکڑوں بار دیکھا کہ مصطفیٰ ان ہونٹوں کو چومتے تھے, مصطفیٰ ان پیشانی کو چومتے تھے, مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس گلے ناز کو چوما کرتے تھے. برادران اسلام, پھر امام عالی مقام کا سر اور امام عالی مقام کے اہل بیت کو گھوڑوں پر بٹھا کر کے اور امام عالی مقام کا سر نیزے پہ بلند کر کے دمشق کی طرف لے جایا جاتا ہے, یزید کے دربار میں رکھا جاتا ہے. دمشق کو یزید نے خوب سجایا ہوا تھا کہ آج امام عالی مقام کا سر ہمارے دربار میں پہنچ چکا ہے. سر سامنے تشت پہ رکھا جاتا ہے اور یزید بھی چھڑی لے کر کے وہی حرکت کرتا ہے. وہاں پر بھی ایک عاشق رسول کہتے ہیں کہ ہٹا لے اپنی چھڑی کو, کہ میں نے سینکڑوں بار دیکھا کہ حضور اس پیشانی کو چومتے تھے. اب یزید خبیث بڑے دربار میں حضرت زینب سے کہنے لگا, دیکھا زینب اقتدار میں کتنی طاقت ہوتی ہے, اقتدار میں کتنا نشہ ہوتا ہے, دیکھ لے آج ہم نے تیرے بھائی کے سر کو تن سے جدا کر دیا. حضرت زینب نے جو الفاظ کہے دمشق کے اس دربار میں, جو مورخین نے لکھے, حضرت زینب نے برجستہ فرمایا او خبیث تو کہتا ہے اقتدار میں کتنی طاقت ہوتی ہے, اور میں کہتی ہوں کہ دیکھنا قیامت تک آنے والی دنیا کہے گی کہ مصطفیٰ کے گھرانے والوں میں کتنی طاقت ہوتی ہے, مصطفیٰ کے گھر والوں میں کتنی طاقت ہوتی ہے. یہ سب کچھ دے سکتے ہیں مگر باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے. یہ سب کچھ دے سکتے ہیں, باطل کے ہاتھ میں جو ہے وہ ہاتھ نہیں دے سکتے ہیں. حضرت سلمہ جو حضور کریم علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع کی زوجہ ہے, وہ بیان کرتی ہیں کہ میں ام المومنین ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ وہ رو رہی. میں نے عرض کیا آپ روتی کیوں ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے حضور کو خواب میں دیکھا کہ حضور کے سر مبارک اور داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ میرے شہزادے حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک روز دوپہر کے وقت خواب میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال جہاں آرا کے دیدار سے مشرف ہوا. میں نے دیکھا کہ حضور کریم علیہ السلام کے بال مبارکہ چہرے انور پر بکھرے ہوئے, گرد آلود ہے, دست اقدس میں خون سے بھری ہوئی ایک بوتل ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان آپ پر فدا ہو, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو, یہ بوتل کیسی ہے اور اس قدر رنج و ملال کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا اس بوتل میں میرے نور نظر حسین اور ان کے جان نثار ساتھیوں کا خون ہے جسے میں آج صبح سے اٹھا رہا ہوں. ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت تاریخ کو یاد رکھا. کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ امام عالی مقام کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا. بکھرے بکھرے ہیں تجھ پر مدینے کے پھول, بکھرے بکھرے ہیں تجھ پر فاطمہ کے پھول, بکھرے بکھرے ہیں تجھ پر علی کے پھول. کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خدا کی راہ ہمیشہ ویر سر کٹا کے چلے, خدا کی راہ ہمیشہ